میں ٹی ٹائم کے دوستوں کا اور اپنے عزیز نبیل کا، نبیل میں نے نام اس وجہ سے پکار رہا ہوں کہ یہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں اور میں انہیں بھتیجا کہتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی اور آپ نے مہربانی کی، آپ تشریف لائے۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے اس حصے میں مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے جب میں یہاں پہنچا ہوں تو مختلف میرے سامنے مختلف ادوار ہیں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی اس ساری کہانی کو شروع کر کے اور آج تک لے کے آؤں، کیونکہ جس جگہ میں بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہا ہوں وہاں کے لوگ تقریباً میری ذاتی زندگی سے لے کے اور میری میری سیاسی زندگی کی جو میری رسپانسبلٹیز ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اور نہیں میں اپنی گفتگو کو زیادہ لمبا کروں گا کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں شامل ہوں کہ جن کا زمینی حقائق سے تعلق کوئی نہ ہو۔ اور یقیناً آپ تک جب میں اس ٹی ٹائم کے ٹیم کے ساتھ اور اپنے اس عزیز کے ساتھ جب میں پہنچ رہا ہوں تو میں چاہتا آپ کو یہ ہوں صرف کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان پہ تھوڑی میں روشنی ڈال دوں۔ دیکھیے، پچھلے الیکشن میں ہم سب نے اپنی اپنی حیثیت میں، جس میں بھی شامل ہوں، ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا۔ اس کی وجوہات میں گئے بغیر یا اس کے معاملات سیاق و سباق کو دیکھے بغیر میں چاہوں گا یہ کہ صرف اس حد تک اپنے آپ کو محدود کروں کہ مجھے ایسے بھی کچھ ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑے جو میں نہیں چاہتا تھا، لیکن اس میں میرے دوستوں کی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہماری ایک بدبختی ہمیشہ سے رہی ہے جس کا آج میں برملا اظہار کر رہا ہوں کہ ہمارے لیول کے اضلاع میں سیاست کو ملکی لیول پہ کم اور ذاتی گروپ بندی پہ زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ ہم فیصلے کرتے وقت شاید یہ نہیں دیکھتے کہ کل آنے والے وقت میں اس ملک پہ ہمارے ان فیصلوں کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو ان ساری چیزوں کا عمل دخل تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کچھ ایسے فیصلے کیے کہ جو یقیناً اس الیکشن کی کامیابی کے حوالے سے تو نہایت ہی انہوں نے بہتر نتائج دیے، لیکن اگر میں اس اپنی سیاسی زندگی کو سامنے رکھوں اور ان سالوں کو سامنے رکھوں اور اپنے لوگوں کی مجبوریوں کو سامنے رکھوں اور اپنے لوگوں کے معاملات کو سامنے رکھوں، تو وہ جب میں آج دیکھتا ہوں تو ہم عجیب مقام پہ کھڑے ہیں۔ اور اس میں تسلیم کرتا ہوں اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یقیناً پارٹی نے بھی نیشنل پلیٹ فارم پہ نیشنل ایشوز کے حوالے سے کوئی ایسا رول پلے نہیں کیا کہ جس نے دنیا میں ہمیں کامیابی دلوائی ہو یا جس میں دنیا میں ہم بہتر نام سے پہچانے یا جانے گئے ہوں۔ اگر میں دیکھیے ہمارے اس ضلع میں یا ہمارے جیسے اور اضلاع میں مختلف طبقات ہیں۔ ایک طبقہ یقیناً نہایت ہی خوشحال ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور 60% سے زیادہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگی روزمرہ کے معاملات پہ چلتی ہے۔ ایک گھر کا سربراہ اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات کے لیے وہ اس دن اگر اس سے مزدوری نہیں ملتی تو اس کا دوسرا دن مشکل میں گزرتا ہے، اور ان 60% بچوں کی تعلیم کے حوالے سے
ان 60% بچوں کی خوراک کے حوالے سے جس کسب پرسی میں وہ آدمی زندگی گزار رہا ہے وہ یقیناً رونے کا مقام. اور میں نے پچھلے ان 2 سال میں کسی فورم سے بھی یہ بات نہیں سنی کہ جہاں پہ یہ بات کہی گئی ہو کہ یہ 60% طبقات کے مسائل یہ ہیں، ان کو ہم نے خالص انداز میں کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس پروگرام ہے. میں نے آج تک پچھلے ان 2 سال میں یہ بات نہیں سنی کہ ہماری انتظامی معاملات میں کتنا بگاڑ ہے اور ان کو درست کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ کچھ طبقات جو خود سر ہیں، جو دولت کے بل بوتے پہ، جو طاقت کے بل بوتے پہ اپنی خواہش کے تحت قانون کو کا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں، ان کو روکنے کی بات میں نے نہیں سنی. اور جو میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ خارجہ امور کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ یقین جانیں کہ ہم دنیا کے بہت چھوٹے ممالک سے بھی پیچھے آ گئے ہیں. ہندوستان سے بات کرنے سے ہم گھبراتے ہیں، کشمیر پہ بات کرنے سے ہم گھبراتے ہیں، اور دنیا کے باقی معاملات میں اگر ہمیں اسلامی ممالک اپنی کسی موقع پہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں تو ہم اپنے سب سے قریبی اسلامی ملک کے سربراہ کو وعدے کے باوجود بھی اس سے وعدہ وفا نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو آنے والے وقت میں میں ایک طالب علم ہوں، میں ان مراحل سے گزرا ہوں. کچھ چیزیں میرے سامنے آتی ہیں یا کچھ چیزیں مجھے پڑھنے کو ملتی ہیں یا دنیا کے چینلز جب اپنی گفتگو کرتے ہیں تو اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. دنیا جس انداز سے تبدیل ہو رہی ہے اس میں ہم اپنا مقام کھوتے جا رہے ہیں اور بہت پیچھے جا رہے ہیں. ہم جہاں پہ کھڑے تھے بحیثیت پاکستان، آج ہمارا ان اسلامی ممالک میں بھی کہ جن کو ہم لیڈ کیا کرتے تھے ان میں بھی ہمیں وہ عزت نہیں ملتی. ہمارے پاسپورٹ کو عزت نہیں ملتی. ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ کے ماتھوں پہ شکنیں آتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان ممالک کا کوئی قصور ہے، اس میں وجہ یہ ہے کہ ہماری کچھ نااہلیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچ گئے. اور جس وقت یہ پارٹی آئی تھی تو یقیناً ایک بات کہی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس بڑا ویژن ہے، یہ بڑی نئی ایک پروگرام کے ساتھ آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید باقی تو سب کچھ تھا، خان صاحب کے ساتھ پروگرام کوئی نہیں تھا. اور یقیناً آپ کہیں گے کہ اس کو 2 سال بعد یہ بات کیوں کہنے کا موقع ملا، تو میں اپنے چکوال کے ہر اس بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو ان کو میں خود گزارش کرتا ہوں کہ آج میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آپ مہربانی کریں میرے ساتھ چلیں، وہ میرے ہم سفر ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن جگہوں پہ میں جاتا ہوں کسی خوشی یا غمی میں تو وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے حالات سے مجھے آگاہی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خاموش اپنے گھر میں بیٹھے اپنی محبت دل میں، ہماری محبت دل میں لیے وہ اپنے گھر میں ہمیں دعائیں دیتے ہیں. اور مجھے تجربہ اپنی بیماری پہ ہوا کہ یقیناً ڈاکٹر کا بڑا رول ہوتا ہے دوا میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن میرے ساتھ یہ حادثہ یا واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد میں نے وہ چہرے بھی دیکھے کہ جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. ان کی خواتین کو دیکھا، ان کی بچیوں کو دیکھا کہ وہ میرے ساتھ کس انداز سے اٹیچ تھے اور کس انداز سے میرے لیے دعائیں کر رہے تھے. ان کے ساتھ میری ملاقات کم ہوتی ہے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. میں یہ 60% جو ذکر میں کر رہا ہوں یہ وہی لوگ آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے.
اور یقیناً آپ کو ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے جب سے دوبارہ بیماری کے بعد میں نے ایک ایکٹیو رول پلے کرنا شروع کیا ہے، میں نے کوئی دن ضائع نہیں کیا ان معاملات کو جہاں تک میری آواز تھی وہاں پہنچانے میں. لیکن رسپانس میں کہوں گا کہ منفی تو وہاں آتا ہے جہاں بات سنی جائے. یہاں پہ بات سننے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے. اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ میں نے اپنے دونوں ممبران، میرا حق، شاید ذوالفقار عبداللہ صاحب میرے لیے محترم ہیں، ہمارے MNA ہیں، لیکن ان کے متعلق میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں نے آفتاب کو، یاسر کو اپنے دفتر میں بارہا بلا کے یہ کہا ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ ہمارا تباہی کا راستہ ہے. اس میں مختلف فیزز ہیں. پہلا فیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہم پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، اندھا اعتماد لفظ یقیناً سخت ہے اور اسے مختلف معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میں جان بوجھ کے اور سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں. جو لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، جو لوگ اپنی امیدیں ہم سے وابستہ کر لیتے ہیں، اس کے بچی کی ملازمت کا مسئلہ ہے تو اس کی امید ہم سے ہے. اس کے ساتھ انتظامیہ کا کوئی شخص چھوٹی یا بڑی زیادتی کرتا ہے تو اس کی امید اللہ کے بعد ہم سے ہے. اور انہوں نے دنیا کی جو طاقت تھی وہ آپ لوگوں کو دے دی. ان کے پاس جو ووٹ کی طاقت تھی جس نے آپ کو منفرد کیا اس سوسائٹی میں، کئی لاکھ لوگوں میں، انہوں نے اپنی طاقت دے دی. وہ ہم سے امید رکھتے ہیں کہ ان کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے. ہم نہیں کر پا رہے. تھوڑا سا اس سے آگے اگر قدم بڑھایا جائے تو تعلیم میں آپ یقین جانیں کہ ہمارے سرکاری اسکولز خالی پڑے ہیں. ہمارے سرکاری اسکولوں سے والدین کا، چاہے وہ ایک ریڑھی بان ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنی بچی، بیوی اور ایک بچے کی قربانی دینی پڑے تو ایک بچے کو اس کی فیس افورڈ کر کے کوشش کرے گا اکٹھی کر کے وہ کسی ایسے اسکول میں داخل کرائے کہ جہاں سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بچہ پڑھ کے نکلے گا. ہمارا ہیلتھ سیکٹر پوری طریقے سے ناکام ہو چکا اور اس انداز سے ناکام ہو چکا کہ آپ کے ہاسپٹلز میں وہ ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی جو ان لوگوں کو سہولت دینے کے لیے ہونی چاہیے. میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی جو انتظامی معاملات ہیں، ڈسٹرکٹ کے انتظامی معاملات ہیں، کم از کم میں اپنی 35 سالہ پولیٹیکل لائف میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اس ملک کے انتظامی معاملات کو کون چلا رہا ہے. اگر کوئی سائل جائے گا تو کس کے پاس جائے گا، کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور اگر اس دروازے سے اسے جواب نہیں ملے گا تو اسے کس انداز سے مایوسی ہوگی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہا، کرتا رہا. اور پھر میں نے یہ بھی کوشش کی کہ میں نے پارٹی کی مین لائن کے جو لوگ تھے ان سے بھی میٹنگز کی، انہیں بھی یہی بات بتائی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی بہتر بات ہو، پازیٹیو بات ہو، کامن آدمی کی بات ہو، اس ملک کی بات ہو، اکنامکس کی بات ہو، لا اینڈ آرڈر کی بات ہو، بے روزگاری ختم کرنے کی بات ہو. ہم شاید یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ایک ہیں، اور جس چیز نے مجھے کم از کم ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ہم نے اپنی گفتگو میں گالی کو رواج دے دیا ہے. اور بہت بڑے بڑے فورمز پہ جب گفتگو کی جاتی ہے اور بہت بڑے بڑے نام اور بہت بڑے بڑے چینلز اور بہت بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے بہت بڑے بڑے نام جب انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے حضرات جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ کئی بار ان چینلز کو بند کرنا پڑتا ہے. اس کو رواج دیا جا رہا ہے. تو میں چاہوں گا یہ کہ آج ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں کہ ہم کل
اس سیاست میں رہتے ہوئے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہم چھوڑ دیں اس بات کو کہ آنے والا کل ہمارے لیے کیا لے کے آ رہا ہے۔ ہماری آج کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہم پورے طریقے سے سمجھ رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کریں۔ شاید یہ دن اور کچھ گزر جاتے ہیں۔ میں اپنے ٹی ٹائم کے یہ جو میرے بھائی عزیز ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ میں نے ربانی صاحب سے اور قادر صاحب سے، جو کہ ہمارے لیڈنگ پریس کے لوگ ہیں تلہ گنگ کے، ان کے سامنے ایک سوال نامہ چھوڑا تھا کوٹ سارنگ کے مقام پہ۔ میں چاہوں گا کہ ان سوالوں کا مجھے جواب دیا جائے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر میں کہیں غلطی پہ ہوں تو میری رہنمائی کی جائے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر وہ درست سوال ہیں اور ان کا جواب کوئی نہیں ہے تو ہمیں بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے اس کے مقابلے میں ایک یا اس کے جواب میں ایک کرسال میں فنکشن ہوا، تو میں اپنے دوستوں کو اس فورم کے حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھول جائیں کہ کیا ہوا، جو ہوا ٹھیک ہوا۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمیں پروردگار برداشت کی ہمت اور توفیق دے۔ اور ایک چیز آپ کو اس فورم کے حوالے سے ایک پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کوئی جواب نہ دیں، کسی کو کوئی شخص برا بھلا نہ کہے، صرف ان کی وہ تقاریر، چاہے وہ محترم ذوالفقار عبداللہ صاحب ہوں، چاہے وہ ہمارے MNA ہوں، اور چاہے وہ پیر صاحب ہوں، اور چاہے عزیزم عمار صاحب ہوں، آپ ان کی وہ تقاریر ضرور دیکھ لیں کہ جس دن میں ان کو اناؤنس کر رہا تھا کہ میں اس پارٹی کو اس الیکشن میں سپورٹ کروں گا، تو ان کی تقاریر کیا تھی۔ بس آپ اتنا کرتے رہیں، انہیں وہ تقاریر بھجواتے رہیں اور انہیں یاد دلاتے رہیں کہ کل کیا تھا۔ اور آج نہ ہم اس مقام پہ کھڑے ہو کے اس انداز کی گفتگو کر سکتے ہیں، اور نہ میں اس بات کی اپنے دوستوں کو کہ جن پہ میں حق رکھتا ہوں کہ یہ اجازت دوں گا کہ ہم اس لیول پہ آ جائیں کہ ہم بھی لوگوں کو اس انداز میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ زندگی میں پہلی بار آپ پریس کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کچھ تھوڑا کنفیوز تھا۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے، اس جلسے نے میرے ذہن پہ کچھ اثرات چھوڑے ہیں جو میرے لیے یقیناً تکلیف دہ ہیں، لیکن میری طبیعت یا جس گھر میں نے پرورش پائی ہے وہ، یا جس سوسائٹی میں رہتا ہوں، جو میرے دوست ہیں، جو میرے اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، میں قطعاً یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جائیں جس لیول پہ وہاں پہ گفتگو کی گئی۔ لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک مجھے ہی فتح کرنا ہے ان سب نے مل کے، تو پھر کم از کم مجھے وہ فیصلہ کر لینا چاہیے جو کم از کم میں اب تک نہیں کر سکا۔ اور اس کے لیے میں نے پرسوں گزری ہوئی گزشتہ پرسوں میں نے یاسر صاحب سے بھی میں ملا ہوں، آفتاب صاحب کو میں نے ٹیلی فون کیا ہے، وہ بیمار تھے نہیں آ سکے، اور یاسر صاحب کے ساتھ راجہ طارق صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ان کو میں نے کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی تھیں، اور میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ اگر مصلحتاً ہم نے زندگی گزارنی ہے کہ آج مصلحتاً ہمیں یہ کرنا چاہیے، تو کم از کم میں اپنی زندگی کے اس حصے میں اور اس عمر میں اب مصلحتاً فیصلے نہیں کروں گا، اور اب میں کم از کم وہ فیصلے کروں گا کہ جو ایک پاکستانی کی حیثیت سے، اس ضلع کا شہری ہونے کی حیثیت سے، یہاں اپنے دوستوں
سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب میں وہ فیصلے کروں گا کہ میں عقل کل نہیں ہوں، لیکن اس بات پہ مجھے یقین ہے کہ میں جو بات زبان سے کروں گا میرا دل اس کا ساتھ ضرور دے رہا ہوگا، اور اگر میں زبان سے کر رہا ہوں گا تو میرا دل ساتھ نہیں دے گا تو میں کہہ ضرور دوں گا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں نے نون چھوڑ کے غلطی کی، اور میں نے کئی بار کہا ہے کہ نون نے میرے ساتھ کوئی کچھ لوگ مجھ سے، میرے جو قریبی دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ تمہیں ٹکٹ کہاں ملتا ہے؟ میں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی ہدایت یہ تھی ان تمام لوگوں کو کہ جہاں سے یہ لڑنا چاہے یہ لڑے، کسی کو سے الگ ہوتے ہوئے کبھی بھی اس کی اچھائی کو نہیں بھولنا، جو میں کہتا رہا ہوں، اور میرے دوست اس بات کی گواہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے مصلحتاً بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو میں نے اس لیے چنا ہے، نبیل کا میں نے ذکر کیا، نبیل میرا بھتیجا ہے، فی الواقع بھتیجا ہے۔ مجھے اس کا وہ سوال بھی یاد ہے کہ جس دن میں یہ چھوڑ رہا تھا تو میری اسی عمارت کے پچھلے حصے میں بائیں ہاتھ پہ یہ بیٹھا تھا، تو اس نے مجھے ایک سوال کیا تھا، میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا، لیکن میں نے مصلحتاً کوئی، اور اس کا ذکر جب کبھی بھی میں اکیلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو ضرور کرتا ہوں۔ تو آج میں نے اس لیے اس کو بھی بلوایا ہے۔ تو دیکھیے، ایک تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں نے زندگی کے کچھ حالات بھی ہیں، دنیا کی جتنی طاقتور طاقتیں ہیں وہ بھی چاہیں تو میں وہی کروں گا جو ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، میں ایک بہت اور بات آپ کے حوالے سے اپنے دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر بار سیاستدانوں کو گالی کیوں دی جاتی؟ اگر 85 سے لے کے آج تک کا سیاسی منظرنامہ اپنے سامنے رکھوں اور تمام اپنی ذہنی گوشوں کو اکٹھا کروں تو میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کسی جماعت کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا۔ ایک جماعت بنی، جماعت توڑ دی گئی یا توڑ دینے کی کوشش کی گئی۔ ایک حکومت بنی، حکومت میں اتنے اف بٹ اور ہاں اور نہ لگے کہ اس کے لیے مشکل ہوا کہ وہ اپنی منزل پوری کر سکے۔ اور یقیناً مجھے نفرت ہے اس بات سے کہ سیاستدانوں کے ساتھ یہ لفظ آئے کہ سیاستدان کرپٹ۔ لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس سوسائٹی کے وہ طبقات کہ جو اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں جب سے ہمیں یاد ہے، وہ میرے مشاہدے میں 4 یا 5 یا میرے سامنے 4 یا 5 سیاستدانوں کو آپ پہلے نمبر پہ رکھیے، اسٹیبلشمنٹ کو آپ دوسرے نمبر پہ رکھیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ فوج بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ DMG گروپ بھی، اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ دوسرے چھوٹے چھوٹے ایسے ادارے ہیں کہ جن میں بے پناہ طاقتور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں، وہ بھی وہ لوگ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور اگر گستاخی نہ ہو تو عدلیہ بھی، اور اگر گستاخی نہ ہو تو آج کچھ سال سے میڈیا ہاؤسز بھی۔ مجھے خوشی ہوگی کہ ان تمام لوگوں میں، ان تمام طبقات میں جو کرپٹ ہے اسے کرپٹ کہا جائے، جو برا ہے اسے برا کہا جائے، لیکن جو شام کی گفتگو میں اکثر و بیشتر سنتا ہوں اور کچھ ریٹائر سرکاری بہت بڑے بڑے عہدوں سے واپس آئے ہوئے لوگ سیاستدانوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انصاف سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ تو فلاں ضلع کے فلاں گاؤں کے ہیں، آج جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یہ کئی کروڑ روپے کا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ چاچا کرم دین تو ہم میں سے تھا، یہ کہاں سے آیا؟ ان سب سے پوچھ ہونی چاہیے، اور سب سے پوچھنا چاہیے۔ اگر کوئی سیاسی
شخص ایک سڑک بنانے میں اس پہ احتساب والے انگلی اٹھاتے ہیں تو کچھ وقت بعد میں یقیناً کچھ دنوں بعد ایک پورے اس ضلع کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک نقشہ رکھوں گا کہ یہاں پہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو شام کو ٹیلی ویژن میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 شخص کو اس لیے ہٹا دیا گیا کہ اس میں یہ نقائص تھے. آج ہم وہی کچھ دیکھ رہے ہیں. تو کم از کم آج میں کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں رہنا چاہتا کہ جو صرف دھونس دھاندلی یا اس لالچ میں بھی کل آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اب میری زندگی کا وہ حصہ ہے کہ مجھے اب فائدوں کی ضرورت نہیں. مجھے ضرورت ایک بات کی ہے کہ میں اپنا زندگی کا قیمتی وقت، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی بڑے چینل میں مجھے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اور میں آج یہاں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور حامد میر کو بھی یہ نہیں پتہ ہوگا. مجھے 85 کی پہلی بجٹ تقریر کے کچھ حصے وارث میر صاحب نے نیو کیمپس یونیورسٹی میں اپنے گھر میں لکھوائے تھے، اور مجھے ان کے پاس میرے بڑے بھائی اور اپنے اسپیکر تھے پیپلز پارٹی کے، مرحوم فوت ہو گئے، بہت بڑا نام ہے، بہت شریف آدمی، بعد میں وزیر اعظم بھی رہے، وحید معراج خالد صاحب نے مجھے ریفر کیا تھا، اور میں گیا، انہوں نے مجھے چائے پلائی اور مجھے کچھ اپنی اس مہربانی کی، مجھے گائیڈ لائن دی. تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، میں نے ایسے لوگوں سے بھی میں ملا ہوں. تو میں یہ ذکر اس لیے آ گیا کہ آپ نے یہ بھی نہیں کبھی دیکھا ہوگا کہ میں نے کوشش کی ہو کہ حامد میر کو یہ کہوں کہ آپ کے والد میرے استاد تھے. نہیں کی. کسی چینل میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اور یہ ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ساری زندگی، میری زندگی کے یہ سال جو گزرے ہیں 85 سے لے کے آج تک جتنے سال بھی بنتے ہیں، میری شب و روز اس ضلع کے کسی ڈھوک پہ، کسی گاؤں پہ، کسی کامن آدمی کے گھر میں گزرے ہیں، چاہے اس کی غمی کا مسئلہ ہوا ہے خدا نخواستہ، اور چاہے اسی خوشی کا مسئلہ ہوا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ کم از کم میری وجہ سے وہ کسی دھوکے میں رہیں. میں ان کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر غلام عباس نے آپ کے لیے کوئی بات کرنی ہے یا یہاں پہ رہنا ہے تو غلام عباس اب وہ بات کرے گا جو حقیقت ہے. غلام عباس اب مصلحتاً بات نہیں کرے گا. اور یہ ساری چیزیں اپنی پارٹی کے بڑے سے چھوٹے تک ہر کو میں نے بتائی. کچھ بیریئرز وہ جو رکھتے ہیں وہ مجھے منظور نہیں، اور کسی بیریئر کے تحت میں زندگی اب نہیں گزارنا چاہتا. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آج سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں، اور بھرپور انداز سے کہہ رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں. اور دوسری صورت میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہی بات یاسر سے، میری امیدیں ہیں. آفتاب پہ میری زندگی کا، اس کا میری زندگی کے ساتھ بہت لمبا سفر ہے. میں اسے بھی یہ بتا رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں. میں اپنے ضلع کے ہر اس نوٹیبل کو بتا رہا ہوں کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، اسے شاید یہ خبر نہ ہو کہ آج میں کیا کہنے جا رہا ہوں. ان کو میں بتا رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں. اور یہاں سے، اس فورم سے، مجھے نہیں معلوم کہ ٹی ٹائم وہاں تک یہ بات پہنچا سکے گا یا نہیں، لیکن میں چاہوں گا یہ کہ میں یہ بات ان لوگوں تک ضرور پہنچے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، چاہے ایک غلام عباس ہوگا تو وہ آج کی اپوزیشن کا جو نعرہ ہے اس کا ساتھ دے گا اور اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. چاہے مجھے سارا زمانہ چھوڑ جائے، لیکن مجھے اس بات پہ امید ہے کہ میرے وہ غریب دوست کہ جن کا ان عہدوں سے کوئی تعلق نہیں ہو، میرے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے. تو میں انشاءاللہ
اپنی زندگی کا یہ سفر شروع کر رہا ہوں. اور ایک چیز اور واضح کرنا چاہتا ہوں، اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک اگر آپ میری زبان پہ اعتبار کرتے ہیں تو میں غلام عباس ہونے کی حیثیت سے پورے اعتماد سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کے کسی سربراہ سے میری آج تک عدم گفتگو ملاقات نہیں ہوئی. لیکن میرے پاس 10 آدمی ضرور ہیں. جہاں اس بڑے قافلے کو کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی ضرورت پڑی تو یہ 10 آدمی جن کی سربراہی غلام عباس کر رہا ہوگا ضرور کھڑے ہوں گے ان کی ہر کام کے لیے، ان کی ہر جائز بات کو سپورٹ کرنے کے لیے. دوسرا، میں ایک نئے انداز سے اب یہاں سٹارٹ لے رہا ہوں. میں اپنے ان دوستوں کو کہ جن کا زندگی کا سفر میرا بڑے قریب کا سفر ہے، 36 سال سے زیادہ کا سفر ہے، اور انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، ہمیشہ میں نے ان کی عزت کا خیال رکھا. آج میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کی احکامات کی تعمیل کی، بہت سی ایسی چیزیں کہ جو میرے لیے دکھ تھا میں نے وہ برداشت کی. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ نہ آج عباس نے آپ کو یہاں بلایا ہے، نہ عباس نے آپ سے کچھ اجازت لی ہے. توقع عباس یہ کرے گا کہ آپ میرے سفر میں میرے ساتھ ہوں. مشکل وقت آیا تو فیس کریں گے، تکلیف آئی تو فیس کریں گے. تو یہی میری گزارش تھی اور یہی میں کہنا چاہتا تھا. دوسری صورت میں ایک جو ہمارے اس ضلع کا منظرنامہ ہے اس کو میں کچھ دنوں بعد ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا کوئی دشمن نہیں ہے. میں ایک چیز واضح کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں سپاہی سے لے کے جرنیل تک میرے اپنے بزرگ موجود ہیں. سپاہی موجود ہیں، جرنیل موجود ہیں، اور یہ بھی مجھے فخر ہے کہ ہماری اس فیملی سے، میرے ننہال سے جو پہلا اکیڈمی میں کاکول گیا ہے وہ ہماری فیملی کا ہے. ہمارے رشتے فوج سے ٹوٹے نہیں ہیں. اس گھر اس تحصیل یا اس ضلع میں ہر گھر میں فوجی ہے، لیکن فوج کو ہم نے اس انداز سے نہیں دیکھا جس انداز سے ہم آج دیکھ رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ فوج ایک ہمارے لیے عزت کا ادارہ ہے، اور یقیناً فوج کو جس مقصد کے لیے اس پاکستان کے آئین کے تحت رکھا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اسی عزت سے رکھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی نام آئے ہماری فوج کا نام بہت اونچے الفاظ میں لیا جائے. کچھ لوگ، میں نے یہ بات اس لیے کر دی کہ کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے کہ کوئی اگر کسی ادارے میں رہنے والا شخص غلطی کر رہا ہو تو اسے نہ روکا جائے، یا کم از کم اسے یہ نہ کہا جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ ضرور کہوں گا. بہرحال خدا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو، اور ایک ایسے مقصد کے لیے کہ جس میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اس میں اگر کوئی شخص میری پولیٹیکل لائف کو دیکھنا چاہتا ہے تو 2 ادوار میرے پاس ایسے آئے کہ جس میں ڈیلیور کر سکتا تھا. زیادہ وقت میرا اپوزیشن میں گزرا. پہلا دور 1993 کا میرا سارا وہ ٹینیور، جتنا وقت میں ان آفیسز میں یا اس ہاؤس میں رہا، ضرور اس کا انالیسس کیا جائے کہ اس میں میں نے کامن آدمی کی زندگی کے حوالے سے کچھ بہتر سوچا یا نہیں سوچا. بحیثیت ناظم 2 ٹینیور میرے پاس آئے، اس میں ضرور دیکھا جائے کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح تو نہیں کیا، کسی مخالف کی پگڑی تو نہیں اچھالی گئی، اور ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اور انتظامی معاملات میں
معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ ایک سر رائے میں ایک ریفرنس دے دوں کہ کچھ ایک چیز اس پہ کچھ صاحب نے ذکر کیا تھا، تو اس میں دوبارہ اگلی اس میں گفتگو میں یا نشست میں جب بھی آؤں گا میں کوشش کروں گا کہ اس کو ان چیزوں کو واضح کیا جائے. لیکن یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اپنے 8 سالہ دور میں میرے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ سرکاری خرچ سے اس غریب آدمی کا بیٹا کہ جو تصور نہیں کر سکتا تھا ہائر ایجوکیشن کی تعلیم، اپنے ہائر ایجوکیشن دینے کے لیے اپنے بچوں کو اس تعلیم دینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، جس دن میں آفس چھوڑ رہا تھا 175 بچے اور بچیاں اس ضلعی گورنمنٹ کے فنڈز سے ڈاکٹر اور انجینئر بن کے میدان میں موجود تھے. میرے لیے یہ بہت بڑا ایک انعام ہے. اور میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فنڈ سے آج آپ کے ضلع کی ایک بچی ہارورڈ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے. ٹاٹ کے اسکول سے اٹھ کے پڑھنے والی میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور یہ بات بھی میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سرکاری اہلکار نے اگر استعمال کرنے کی کوشش کی اپنی طاقت تو اس کا ہاتھ ضرور روکا. اور یہ بھی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کے ضلع میں سب سے سینسٹیو جو چیز سمجھی جاتی ہے اور پنجاب میں لال نشان سے 7 محرم اور سفر کے جلوس کو رکھا جاتا ہے. ہم نے فوج نہیں منگوائی، پہلے 2 سال آئی، اس کے بعد 6 سال یہاں فوج نہیں آئی. اور یہ نہیں کہ کوئی میری طاقت کی وجہ سے نہیں آئی، یہ نہیں کہ اس دفتر کا دبدبہ یا روب اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے نہیں آئی. تمام ان بزرگوں کو کہ جو ان مکاتب فکر کے سربراہ تھے فقہی لحاظ سے، ان کو بلا کے ان سے درخواست کی کہ فوج بلانے سے ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، ہمارے یہ اخراجات ہوتے ہیں، یہ فنڈز ہم نے دینے ہوتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنی کسی چھوٹی سی ضرورت کو اس سے پورا کر لیں. تو میں ان تمام بزرگوں کا، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے لحاظ سے کسی کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. ہم نے 6 سال وہ جلوس بغیر کسی توپ تفنگ کے وہ جلوس گزارے، اور ایک دوسرے کے گھروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے گھروں میں بیٹھے. اللہ کے فضل سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس سے کم از کم ناظم آفس کو یا اس گورنمنٹ کو کوئی شرمندگی ہوتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایک حصے میں کچھ چیزیں ہیں. تو میں آج کے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کو میں نے اپنا پیغام دے دیا، اور وہ دوست گھروں میں بیٹھے ہوئے 3 طبقات ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا. ایک وہ طبقات کہ جو لیڈ کر رہے ہیں، ان میں ہمارے عزیزوں میں 2 ہیں. ان دونوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، آفتاب اور یاسر کے لیے. اس کے بعد ہمارے ضلع ڈسٹرکٹ، ہمارے یونین کونسلز کے جو چیئرمین ہیں، اور ہم نے اپنے اس سیٹ اپ کو آج تک جو چلانے کی کوشش کی ہے وہ اسی انداز میں چلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ سیٹ اپ قائم رہے، چاہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ آج بھی آپ کی حیثیت موجود ہے اور ہم ایک ساتھ چل رہے ہیں. آپ سے بھی میری یہی توقع ہوگی کہ آپ میرے ساتھ ہم سفر ہوں. میں اس مشکل کی گھڑی میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، اور آواز ایک امید پہ دے رہا ہوں، اور میری یہ توقع ہے کہ میری آواز کو سن کے آپ مجھے جواب دیں گے. کیونکہ میری زندگی کا اصول رہا ہے، جب مجھے کسی دوست نے مشکل میں پکارا ہے تو میں نے چاہے میں کسی پوزیشن میں ہوں، جواب دینے کی کوشش میں نے ضرور کی. تیسرا طبقہ وہ طبقہ ہے جو گھروں میں بیٹھا ہے، جو مجھے یقین ہے کہ ان کی آنکھوں کی چمک مجھے بتاتی ہے، ان کے بچوں کی آنکھوں کی چمک مجھے بتاتی ہے کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. ان سے میں کہوں گا کہ آج تمہاری بھی مجھے ضرورت ہے. ایک ایسے مقصد کے لیے نکلنے لگا ہوں کہ جس میں تمہارے بچوں کا مستقبل ہے. ایک ایسے مقصد کے لیے سفر کا آغاز کرنے لگا ہوں اس عمر میں کہ جس میں مجھے امید ہے کہ آنے والا کل ہمارے بچوں کے لیے، ہماری ان آبادیوں کے لیے خوبصورت کل ہو.
اس لیے سفر نکلنے لگا ہوں کہ کل ہمارا پاسپورٹ جب دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ اترے تو اس بچے کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے، عمرہ یا حج کرنے والے شخص کو نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے۔ ہمیں ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے۔ تو خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرا سفر شروع ہو گیا، میرا نیا سفر شروع ہو گیا، اب مجھے آپ کا انتظار رہے گا، اور بہرحال میں رکوں گا نہیں۔ خدا حافظ۔